سلیم صافی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھی تھی، انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے سائفر کس کلر کا ہوتا ہے؟ ویسے مجھے بھی نہیں پتا سائفر کس کلر کا ہوتا ہے، انہیں کیسے پتا کہ سائفر پیلے کلر کا ہوتا ہے؟ لیکن اگر جو بھی تو انہوں نے بات رنگ کی نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا سائفر نہیں ہے، سائفر ہے ہی نہیں، کوئی مداخلت سازش نہیں ہوتی، تو اگر پٹھان ہے تو مرد بنے اور وہ صحافت چھوڑ دے، پھر ہم بتائیں گے کیا۔ آج جو کیس لگا ہوا ہے اس کیس کی کریڈیبلٹی آپ اس چیز سے چیک کریں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی عدالتوں میں ججز نہیں آ رہے۔ پچھلے ایک ہفتے کی چھٹیوں کے بعد آج جج صاحب آئے ہیں، تو آج پروزیکیوٹرز نہیں ہیں، صحیح ہے، اور ان کی طرف سے اپلیکیشن آئی ہے اور جج صاحب نے اس اپلیکیشن پہ فیصلہ محفوظ کر دیا ہے کہ انہوں اپنی ایگزمپشن مانگی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کیس کی کریڈیبلٹی یہاں سے چیک کریں۔ رہ گئی بات سائفر کی، تو پہلے کہا جاتا تھا کوئی سائفر نہیں ہے، یہ ایمی ڈرامہ ہو رہا ہے، پھر کہتے نہیں سائفر ہے، پھر کہتے نہیں سائفر گم ہو گیا ہے، اب جو ہے کہتے ہیں یہ سائفر گم ہونے کا کیس چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلے بتائیں کہ اگر سائفر ہے، سازش یا مداخلت جو مرضی ہوا تھا، بتائیں ہمارے محافظوں نے ہماری حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ کیسے ملک اتنی بڑی جو ہے نا ملک کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، پچھلے 16 مہینے سے پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، غریب جو ہے نا خودکشیوں پہ آ گئے، کیوں ہوا ہے؟ ہمارے محافظوں کو ہماری حفاظت کرنی تھی نا، تو وہ کہاں گئے تھے؟ کیسے ہو گیا ہے سب کچھ؟ اچھا بات رہ گئی سائفر کی کہ سائفر گم ہو چکا ہے، تو ہم آن دا فلور کہتے ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں، خان صاحب کی طرف سے یہ آیا کہ سائفر کی جو اوریجنل کاپی ہے وہ ابھی بھی جو ہے نا فورن منسٹری میں پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے لے آئے۔ کس چیز کے لیے آپ بنا رہے ہیں سارا کچھ؟ لیکن اس ٹائم پاکستان کا انصاف کا نظام مفلوج کیا گیا ہے۔ مفلوج اس لیے کیا گیا ہے کہ کچھ طاقتور لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم رکھنی ہے، لیکن 75 ایئرز کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان کی عوام جاگ گئی ہے اور یہ لڑائی پاکستان کی عوام اب اس ٹائم لڑ رہی ہے کیونکہ انہیں غلامی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم امریکہ کے ایک وہ جو کوسا صاحب والی بات، ایک تھرڈ کلاس ایمبیسڈر کی باتوں پہ اپنے ملک اپنی ریاست کی جو ہے نا نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں، اپنی حکومتیں الٹ دیتے ہیں۔ اور ہمارے پڑوسی ملک میں G20 ہو رہا ہے نا، دیکھیے امریکہ کا پریزیڈنٹ آیا ہے اور نریندر مودی صاحب نے انہیں ریسیو تک نہیں کیا، جو آفیشیل پروٹوکولز ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کا فورن منسٹر گیا اور ریسیو کر لیا۔ تو جو ہماری یہ پاکستان کی آج یہ حالت ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام کو مفلوج کیا گیا ہے اور ہمارے انصاف کے نظام کو کچھ طاقتور عناصر نے اپنی اجارہ داری اور اپنے بادشاہت کو جو ہے نا کے لیے مفلوج کیا ہے۔ اگر سائفر کیس میں کریڈیبلٹی ہے تو لے کر آئیں جج صاحبان، لے کر آئے پروزیکیوٹر، اوپن ٹرائل کریں، میڈیا کو بتائیں کہ پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ میڈیا الاؤڈ ہے، نہ خان صاحب کو ٹرائل بھی اٹک جیل میں ہو رہا ہے، جو ہے نا جج نہیں آ رہا، پروزیکیوٹر نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی عوام گھاس کھاتی ہے؟ پاکستان کی عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ آپ اب جو مرضی بول لیں، انہوں نے بات نہیں ماننی۔ پاکستان کی عوام اور عمران خان اس ملک کی ریاست ہے اور وہی اس ملک کی طاقت ہے، اور ان کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ عوام نے اپنا فیصلہ استور کے الیکشن میں دیکھ لیا ہے اور 36 آورز گزرنے کے باوجود RO جو ہے نا جو آفیشیل رزلٹ نہیں اناؤنس کر رہا۔ وہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ظلم و جبر کے باوجود الیکشن جیت گئی ہے، اور عوام جو ہے نا یہ آپ شاید وہ اس ٹائم خاموش ضرور ہے، آپ طاقتور ہوں گے، لیکن عوام جب الیکشن کے دن اپنا مہر لگائے گی نا، ٹاپا لگائے گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں طاقتور کون ہے۔ عمران خان 5 اگست کو گرفتار ہوئے ہیں اور اب اس وقت ستمبر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ عمران خان کا اب تک باہر نہ آنا، یہ آپ کی جو قانونی ٹیم ہے PTI کی، ان کی کمزوری ہے یا ہمارے جو عدل کا نظام ہے؟ یہ عدل کے نظام کی جو ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ عدل کے نظام کو سبوٹیج جو کیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ جو ہے نا ان کی بادشاہت قائم رکھ سکے۔ آج کل پرسوں خان صاحب نے تو ایک دن باہر آنا ہے نا، تو جو ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو اندر رکھیں گے تو عوام اور عمران خان کے درمیان کنیکشن ٹوٹ جائے گا۔ وہ کنیکشن ہر دوسرے دن کے ساتھ وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جا رہا ہے، اور خان صاحب نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھا لی ہے، پاکستان کے عوام میں شعور بیدار کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے 30 ایئرز آف سٹرگل جو ہے نا ایک ایسے پوائنٹ پہ لے آئے کہ اب یہ مزید سارے سینیریو میں طاقتور حلقوں سے مخاطب رہی ہیں۔ طاقتور حلقے آپ سے کہنا چاہ رہی ہیں PDM تھی سب کا، اور اس وقت انوار اللہ کاکڑ پاکستان کے بچے کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں طاقتور حلقے کون سے ہیں۔ اور 3.5 سال جو خان صاحب کے دور حکومت تھا، طاقتور حلقوں میں خان صاحب کو آپ گنتی ہیں اس وقت؟ جو اچھا بالکل آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان اس ٹائم بھی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تھے۔ عمران خان اب بھی پاکستان کے جو ہے نا مقبول ترین لیڈر ہے۔ پاور کی آپ بات کرتے ہیں تو 75 ایئرز میں یہ پچھلے 3.5 سال بھی آتے ہیں، صحیح ہے۔
खान साहब ने कहा है कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज़ में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निज़ाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की आवाम जो लड़ रही है वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत ला के खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ का अपने इस बयानी पे कायम रह सकेगी तहरीक इंसाफ? बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है तो नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की आवाम का बयानिया है। आवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपना बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।